बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाजी। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, जॉर्डिंग कंसल्टेंट हैं, इल्म इरादात के माहिर हैं और रूहानी इल्म भी रखते हैं। आज कुछ सियासी बातें करेंगे जाफरी साहब से, और जाफरी साहब को आप अच्छी तरह से जानते हैं और जाफरी साहब की वीडियो आप मेरे चैनल पे अक्सर देखते रहते हैं। जाफरी साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है कि जी PTI पर पाबंदी, मखसूस नशिस्तें, और दूसरा खान साहब अगर मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे तो क्या मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे, और हुकूमत के हवाले से कि जी हुकूमत ने भी हाथ तकरीबन ही खड़े कर दिए हैं। वज़ीर आज़म साहब के भी बयान इस तरह के ही आ रहे हैं। और बात करेंगे जी कि जमात इस्लामी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? मालिक का बेइंतहा करम है। सर आप हमेशा कहते हैं कि जी मैं साइंस का बंदा हूँ, मेरा पर्चा जो बोलता है मैं वही कहता हूँ। जो कागज़ के ऊपर देखता हूँ सर, मेरे पास मौकल ही कोई नहीं है। ना मैं कोई मौकलों से मेरा कोई ताल्लुक़ है, ना मेरा कोई जिन्नात भूतों से कोई ताल्लुक़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मैं तो जी जो कागज़ पे नज़र आएगा वही बताऊँगा। सर आज लेनी है एक तो जमात PTI पर पाकिस्तान में पाबंदी, नहीं और लग दूसरा सकती। जमात इस्लामी पर बांग्लादेश में पाबंदी। क्या ये दोनों जमातों पर इस तरह की पाबंदी लगने का कोई सीन है? पाकिस्तान में PTI पे तो नहीं लग सकती, और बांग्लादेश में भी जमात इस्लामी पर पाबंदी शायद ना लग सके। हालात जिस तरफ जा रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलती चली जाएंगी, आपको पता लग जाएगा। हालात एक स्मूथ पैटर्न के ऊपर तो इस वक्त एनर्जी फ़्लो कर ही नहीं रही है, उतार चढ़ाव है, और ज़्यादातर उसमें एकदम से हाइप आती है लेकिन फिर नीचे आ जाती है। तो ओवरऑल चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ सूरत इख्तियार करेंगी कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी तरफ जाएं कि जो कंट्रोल से बाहर होती हुई नज़र आ रही है। या हाँ, क्योस ज़रूर है, क्योस बढ़ेगी। ये भी है कि गिरफ्त मजबूत नहीं रहेगी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स की भी, और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स की गिरफ्त मजबूत नहीं रहेगी तो बाकी चीज़ों के ऊपर भी। और इस वक्त जो इंटरनेशनल हालात जिस तरफ ट्रिगर कर रहे हैं, मैंने बार बार अर्ज़ की कि जब आकाओं को मुसीबतें पड़ती हैं तो ग़ुलामों के शिकंजे टूट जाते हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त आकाओं को बड़ी मुसीबत पड़ने जा रही है। तो सर देख रहे हैं कि खान साहब को बर्फ़ पिघलेगी अब मुज़ाकरात की तरफ। अगर ये पहला मुज़ाकरात का कोई ऐसा है कि इसमें कामयाब हो जाएंगे कि खान साहब बाहर आते नज़र आ रहे हैं? खान साहब ने बग़ैर मुज़ाकरात के बाहर आना है। खान साहब ने बाहर आना है और कोई रोक नहीं सकता। हाँ, उसमें कुछ लोग फेस सेविंग के लिए ऐसी कोई चीज़ कर लें कि जी चलें वो। मुझे नहीं लगता कि खान साहब जो है वो किसी की बातें मान के बाहर आएंगे। उन्होंने बाहर आना होता तो वो और चीज़ें थी। सर अगस्त 2023 और अगस्त 2024, अगस्त 2023 में खान साहब को जेल हुई थी, यानी कि अंदर हुए थे, जेल में गए थे, और अब अगस्त 2024, क्या ये अगस्त खान साहब को फेवर दे रहा? इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। 2024 का अगस्त मैंने आपको कहा था कि एनर्जी पैटर्न्स सेकेंड हाफ ऑफ 2024 से बदलेंगे, और मैंने बार बार अर्ज़ की थी कि 24 मकाफ़ात अमल का साल है। पहले 6 महीने में जो करेंगे आखिरी 6 महीने में भुगतेंगे। जिन लोगों ने लोगों के साथ बुरा किया हुआ उनकी अब मुश्किलात के दिन स्टार्ट हैं और आहिस्ता आहिस्ता होंगे। और मैं बार बार जिस बात के ऊपर हर वीडियो में तकरीबन अरशद शरीफ का क्यों ज़िक्र कर रहा हूँ कि मुझे अरशद शरीफ के खून से चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। अरशद शरीफ का केस बड़ा ख़तरनाक केस है, बहुत लोगों के गले पड़ेगा, और अरशद शरीफ कब्र में बैठ के भी इन लोगों के ऊपर बहुत भारी है। और अरशद शरीफ की हुई प्रेडिक्शंस, वो शायद आपने वो वीडियो देखी हो, वो वीडियो जो है ना वो जैसे जिस तरफ चल रही है वो बिल्कुल उसी तरफ ही चल रही है, और वो हाथ रुकेगा, और वो ज़रूर रुकेगा। अच्छा सर, आपने लास्ट वीडियो में भी कहा था, बल्कि काफ़ी वीडियोस में मेरे साथ आपने ये कहा है कि जी अवाम का रद्द अमल आप देखेंगे। जमात इस्लामी ने कहा है कि जी हम डी चौक की तरफ भी जाएंगे, धरना करेंगे, और साथ PTI भी इसी तरह की बातें कर रही है। क्या आप देखते हैं कि ये धरना होगा और क्या कामयाब होगा? चीज़ें उस तरफ जा रही हैं जी, और कन्फ्रंटेशन बढ़ रही है, और हालात जो उसी तरफ आएंगे, और अल्लाह बेहतरीन करने वाला, अल्लाह सबसे बड़ा कारसाज है जी। प्लान दुनिया जो मर्ज़ी करती रहे, होता अल्लाह की मर्ज़ी से, और अल्लाह की मर्ज़ी पर्सन स्पेसिफ़िक नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर हम देख सकते हैं कि इस वक्त अल्लाह की मर्ज़ी किस तरफ है। उसकी वजह ये होती है कि स्पिरिचुअल पावर्स, जैसे कोई भी हाई डिग्नेटेयर
جب کہیں موو کرتا ہے تو اس کے جانے سے پہلے اس کی اسکواڈ، اس کی چیزیں موو کرتی ہیں. تو جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انرجی پیٹرنز کس طرف موو کر رہی ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات کے مالک کا موڈ کیا ہے. ہم اس کے موڈ کو نہیں باندھ سکتے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ واحد کارساز ہے. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس کے موڈ کو بدل سکیں، لیکن ہم اس کے بدلتے ہوئے موڈ کو انرجی پیٹرنز کے تھرو سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ جب اس کے جو ہے نا مشیت یہ ہوتی ہے کہ یہ فلاں کام ہو جائے تو اس کام کے ہونے سے پہلے اس کے سمپٹمز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو سمپٹمز نظر آ رہے ہیں وہ نظام بدلنے کے سمپٹمز ہیں. جو اس وقت سمپٹمز نظر آ رہے ہیں وہ چیزوں کے بڑی تیزی سے بدلنے کے سمپٹمز ہیں، اور یہ سمپٹمز اتنے آسانی سے ٹھیک نہیں ہوں گے. حالات میں نے پہلے بھی عرض کیا پاکستان کے ذائچے میں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے قتل کے بعد 66 سال پاکستان پہ زوال لکھ دیا گیا تھا. وہ 66 سال جب پورے ہوئے، یعنی 48 میں قائد اعظم نے دنیا سے پردہ کیا تو 66 ایئرز اس کے بعد لگا لیں، تو یہ پاکستان جب 69 اپنا انڈیپینڈنس ڈے منا رہا تھا تو آپ نے لوگوں میں شعور آنا دیکھا کہ بہت تیزی سے لوگوں میں شعور آیا. یعنی جو کام 50 سال 60 سال میں نہیں ہوا وہ 10 سال میں ہو گیا. بالکل. اور اب اس کے بعد اس سے آگے آج جو ہے چند سال گزرے ہیں، تو چند سال میں آپ نے دیکھا کہ چیزیں کتنی تیزی سے بدلی ہیں. اب بھی اس کو وہ جیسے بوتل سے جن ایک دفعہ باہر نکل آئے نا، پھر اس کو واپس بوتل میں بند کرنا بڑا ہی مشکل ہی ہو جاتا ہے. تو یہ جو شعور کا جن ہے نا، یہ اب واپس نہیں جاتا، یہ اب کچھ کر کے جائے گا. یہ عوام کا رد عمل اسی شعور کی نشانی ہوگی. جی بالکل ایسے ہی ہے. مطلب کچھ لوگ ابھی بھی، ظاہر سی بات ہے سارے تو نہیں ہوتے نا، لیکن وہ جو ایک سمجھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے بھی ہوں تو وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں. تو اس وقت وہ طبقہ جو اس سارے نظام کے پیچھے ہے، یا جو اس سارے نظام کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہے یا اس نظام کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے، اب وہ آگے آئیں گے نا. سر کچھ لوگوں کا ذائچہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں ان کو مل جاتا ہے، ان کے ساتھ روحانی طاقتیں ہوتی ہیں یا ان کے ساتھ سٹارز کی جو ہے وہ پاور ہوتی ہے، انرجیز ہوتی ہیں نا. خان صاحب کا بھی ایسا ہی ہے. کرکٹ میں گئے تو 92 میں ورلڈ کپ لیا، حکومت میں آئے، اس کے بعد آئی کے کی زندگی کے 2 حصے ہیں. ایک وہ حصہ جو یہ گلیمر میں تھے، اور ایک وہ حصہ جو یہ دنیا میں جو ہے وہ اسپرچول کنیکشن کے ساتھ آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اتنی آسانی سے آئی کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بڑی اس کی تعریفیں کرتے ہیں، تو میں کسی کا دشمن یا کسی کا دوست تو ہوں نہیں، سیدھی سی بات ہے. میں نے اپنی انرجی کو دیکھنا ہے. میرا جو کاغذ بتاتا ہے، میرے کاغذ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ اسپرچول انرجیز ہیں، تو اسپرچول انرجیز میری تھوڑی ہیں یا میرے کہنے پہ ہوتی ہیں. بالکل وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، وہ اللہ کی مرضی سے چلتا ہے. اللہ اگر کسی کے ساتھ ہے تو میں کون ہوتا ہوں؟ اگر اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کی عزت کے آگے کھڑا ہونے والا؟ بے شک. وہ تو مجھے گرا کے گزر جائے گی. اللہ کی مشیت تو نبیوں کے بچوں کا لحاظ نہیں کرتا. ہو وی آر. تو ہمیں اپنے آپ کو پتہ رکھنا چاہیے نا کہ جس کے ساتھ وہ واصف صاحب نے کہا تھا کرم یافتگان لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا نقصان دیتا ہے، تو یہ کرم یافتہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے اسپرچول پاورز کو پڑھتے ہوئے اتنے سال ہو گئے، اتنی بڑی اسپرچول پاورز میں نے دیکھی بھی نہیں کسی کی جو اس کے ساتھ ہے. اور ہی از کمنگ. نو ون کین اسٹاپ آئی کے. میری مرضی سے نہیں، وہ اس مالک کی مرضی سے. اور یہ جو چیزیں جس طرف جا رہی ہیں یہ اسی طرف ہی جائیں گی. رکاوٹیں بہت ساری آ سکتی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آگے کھڑے ہیں، لیکن یہ کورس آف نیچر جو ہے یہ اپنا آپ کر کے گزر جاتا ہے، یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا. اور مجھے لگتا ہے کہ آئی کے از کمنگ. خان صاحب کہہ رہے ہیں جی دسمبر میں الیکشن کی تیاری کر لو. آپ سمجھتے ہیں؟ میں نے بار بار ایک بات آپ کو کہی تھی، بالکل. اور وہ وہی مجھے نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے 1-2 مہینے آگے پیچھے ہو جائیں، کوئی کیلکولیشن میں ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے بار بار جس دن یہ الیکشن ہوا تھا اس دن مجھے لگ رہا تھا کہ سال میں 2 الیکشن ہو سکتے ہیں. سال میں 2 الیکشن ہونے کے چانسز بالکل آج بھی ہیں، لیکن وہ ہیں 42-43%. ٹھیک ہے. 51% پہ ہم یس کرتے ہیں. تو یہ 42-43% ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے آنکھیں بند کر کے یس کر دیں، لیکن یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ ان کو ہم اگنور کر دیں. بالکل نمبر تو ہے نا، اس کو ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے. سو اٹ از. ہاں لیٹ ہو سکتا ہے کہ یہ 2024 کی بجائے 2025 میں الیکشن ہو جائیں، لیکن ایک الیکشن سے تو دوڑ نہیں سکتے.
اور دوبارہ جو ہے وہ سارا نظام بدلے گا, ساری چیزیں بدلیں گی, چیزیں بہت تیزی سے بدلیں گی. سر لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جو سا ہے قدم لڑکھڑا رہے ہیں بیساکھیوں پہ ہے, یا اس طرح کا کچھ شہباز ایسا شریف والا صاحب ہے؟ کا, نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا ذائچہ تو ویک ہے اس وقت. میں نے بار بار آپ کو پہلے بھی کہا, لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, لیکن اب میں کریڈٹ لینے کے لیے بات نہیں کرتا ہوں, کریڈٹ اللہ کا ہے. بالکل. میں نے بار بار کہا کہ مریم کے ذائچے سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے حمزہ کا ذائچہ. تو میرے دوست ہی ہیں, ظاہر سی بات ہے, بہت اچھے دوست ہیں جو اس پارٹی میں بھی ہیں, اور میرے مطلب ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کالج کا ہمارا جو ٹینیور ہے وہ گورنمنٹ کالج سے نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, تو اولڈ راویئنز میں سارے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جو اس پارٹی میں. تو مجھے کہتے ہیں کہ جی تسی کس طرح دیاں گلاں کر دیو, جی حمزہ تو پیچھے ہو گیا, تو تسی سانو کہندے سو. حمزہ نے دوبارہ آ جانا, حمزہ کا ذائچہ اسٹرانگ ہے. اگر میں مطلب حمزہ کی بات کرتا ہوں تو وہ میری پھوپھی دا پتر تھے, وہ بھی نہیں گا. ہاں ہاں بالکل. اور میری کسی سے لڑائی بھی نہیں ہے. بالکل. میں تو عام نسا آدمی ہوں, میرا کسی سے بنتا ہی نہیں. میری ان سے دوستیاں بھی مطلب اپنے یاروں دوستوں جن کے ساتھ میں پڑھتا اور رہا ہوں کالج میں, ان کے علاوہ تو باقی ان سے دوستی بھی نہیں ہے. بالکل. بہت شکریہ سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے کہا جی خان صاحب کی انرجی جو سی ہے نا, وہ کچھ روحانی طاقتیں ہی ہیں جو خان صاحب کو آگے لے کے جا رہی ہیں, اور حکومت کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں. اس ٹائم پہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور مریم کا ذائچہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. آگے دیکھتے ہیں جی پاکستان کا کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.